بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک نیک اور دیندار شخص رہتا تھا۔ اس کا نام یوسف تھا۔ یوسف کی زندگی نہایت سادہ مگر ایمان سے بھرپور تھی۔ وہ دن رات محنت کرتا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا اور ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا۔ مگر یوسف کی سب سے بڑی محبت اس کی بیوی زینب تھی۔ زینب ایک باحیا، نیک اور نرم دل عورت تھی جو اپنے شوہر کی خدمت اور ساتھ کو اپنا سب سے بڑا فخر سمجھتی تھی۔ دونوں کی زندگی محبت اور سکون سے بھری ہوئی تھی، مگر زندگی کے سفر میں ہر کہانی کے کچھ تلخ موڑ بھی ہوتے ہیں۔ یوسف ایک دن سخت بیمار پڑ گیا۔ بیماری بڑھتی گئی اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ کمزور ہوتا گیا۔ زینب ہر ممکن کوشش کرتی کہ اس کا علاج ہو، اسے سکون ملے، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک شام جب یوسف کو شدت سے احساس ہو گیا کہ اس کے دن گنے جا چکے ہیں، اس نے زینب کو قریب بلایا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بے بسی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ یوسف نے کانپتی آواز میں کہا، زینب، ایک وعدہ کرو، اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری قبر پر روز آنا، میرے لیے دعا کرنا، قرآن پڑھنا، مجھے یقین ہے کہ تمہاری دعا میری آخرت میں روشنی بنے گی۔ زینب پر جیسے پہاڑ ٹوٹ گیا ہو۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں یوسف، روز تمہاری قبر پر آؤں گی، تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی۔ یوسف نے آنکھیں بند کیں، ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یوسف کی وفات پر زینب کا دل چکنا چور ہو گیا۔ اس نے کئی دن تک کھانا پینا چھوڑ دیا۔ محلے کی عورتیں اسے تسلی دیتیں، مگر اس کا دکھ کم نہ ہوتا۔ وہ ہر روز یوسف کی قبر پر جاتی، قرآن پڑھتی، آنسو بہاتی اور اپنے رب سے دعا کرتی کہ اللہ یوسف کی مغفرت فرمائے۔ دن ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ وقت کے ساتھ زینب کے زخم کچھ بھرنے لگے، لیکن قبر پر جانا اس کی عادت بن چکا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کا یوسف اس کی دعاؤں کا منتظر ہے۔ وقت بہت بے رحم ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے زینب کو سمجھانا شروع کیا کہ زندگی رکی نہیں رہتی، تمہیں آگے بڑھنا ہوگا۔ خاندان والے بھی اس پر دباؤ ڈالنے لگے۔ کچھ رشتہ داروں نے کہا، ابھی تم جوان ہو، یوں تنہا زندگی گزارنا مشکل ہے۔ زینب نے دل ہی دل میں اس بات کو رد کیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ تنہائی کا احساس اس پر حاوی ہوتا گیا۔ آخر کار کئی سال بعد اس نے دوسری شادی کر لی۔ زینب کا دوسرا شوہر نیک اور شفیق انسان تھا۔ وہ اس کے ساتھ عزت اور محبت سے پیش آتا۔ زینب کو شروع میں عجیب لگتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ اس کا دل بھی اس نئے رشتے سے مانوس ہونے لگا۔ وہ ہنستی، باتیں کرتی اور زندگی کو آگے بڑھانے لگی۔ اب قبر پر جانا بھی کم ہو گیا۔ کبھی کبھی خیال آتا تو وہ اپنے آپ کو سمجھاتی کہ زندگی کا یہی اصول ہے۔ رفتہ رفتہ یوسف کی یادیں دھندلی پڑتی گئیں اور وہ وعدہ جو اس نے قبر پر کیا تھا بالکل بھول گئی۔ ایک رات زینب اپنے نئے شوہر کے ساتھ کمرے میں بیٹھی تھی۔ باہر آسمان پر بادل تھے اور ہوا کی سائیں سائیں سنائی دے رہی تھی۔ کمرے میں چراغ جل رہا تھا اور ماحول پرسکون تھا۔ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ دونوں چونک گئے۔ نیا شوہر حیران ہو کر بولا، اس وقت کون آ سکتا ہے؟ آدھی رات ہے۔ زینب کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ دستک مسلسل اور زوردار تھی۔ شوہر نے ہمت کی اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے ایک دھندلا سا سایہ کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے پرانی مٹی سے اٹے ہوئے تھے، چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی آواز زینب کے دل میں بجلی کی طرح گونجی۔ زینب، وعدہ کہاں گیا؟ زینب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ وہی آواز تھی، اس کے پہلے شوہر یوسف کی آواز۔ وہ کانپنے لگی۔ یہ ممکن نہیں۔ سایہ ایک قدم آگے بڑھا اور پھر بولا، تم نے کہا تھا روز قبر پر آؤ گی، تم نے وعدہ کیا تھا، مگر تم نے مجھے بھلا دیا۔ دنیا کی محبتیں تمہیں لے گئیں۔ میں تمہیں یاد دلانے آیا ہوں کہ وعدے ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ زینب زمین پر گر گئی۔ اس کا نیا شوہر خوف کے مارے پیچھے ہٹ گیا۔ کمرے کی فضا بھاری ہو گئی۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور سایہ غائب ہو گیا۔ اگلی صبح زینب لرزتے قدموں کے ساتھ
قبرستان پہنچی۔ جب وہ یوسف کی قبر پر بیٹھی تو اسے لگا جیسے مٹی کے نیچے سے کوئی آہستہ آہستہ کہہ رہا ہو، زینب تمہیں یاد ہے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مجھے معاف کر دو یوسف، میں دنیا میں الجھ گئی تھی، مگر تمہیں بھولنا میرا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس دن کے بعد زینب نے اپنی زندگی بدل دی۔ وہ اپنے مرحوم شوہر کے لیے دعائیں کرنے لگی، قرآن پڑھتی اور اس وعدے کو ہمیشہ یاد رکھتی۔ سبق: یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کی محبتیں اور وعدے عارضی ہیں، وقت اور حالات سب کچھ بدل دیتے ہیں، مگر قبر کا وعدہ، آخرت کی حقیقت اور نیک اعمال ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ انسان بھلے ایک دوسرے کو بھول جائیں، مگر قبر کے اندر لیٹا ہوا شخص کبھی نہیں بھولتا کہ اس کے عزیزوں نے کیا وعدے کیے تھے۔ دنیا کے رشتے اور محبتیں ایک دن ختم ہو جاتی ہیں، مگر اصل حقیقت صرف اور صرف آخرت ہے۔